اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں اور عمران خان صاحب کا اور مرسی کا جو ایک مقابلہ ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ کیا بوسنیا، کوسوو، افغانستان، کویت، عراق، شام، لیبیا اور اب سوڈان کے بعد پاکستان تباہی کا اگلا مسلم ممالک ہوگا؟ 1989 میں سابق سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد واحد سپر پاور امریکہ، یورپ، اسرائیل اور ان کے عرب ساتھیوں نے کئی مسلم ممالک کو تباہ کر دیا۔ 1971 میں پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے اور کرپٹ مسلح افواج اور یکساں سیاستدانوں کی غلطیوں کی وجہ سے ایک نیا ملک بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی برطرفی کے بعد یہ نفس صدی سے زائد عرصہ آج کے سیاسی بحران سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہ کوئی مقتدر کوئی سبق سیکھ رہے ہیں اور نہ ہی سیاستدان۔ مخلوق وزیر اعظم جو ہیں عمران خان ایک ایسے پاکستان بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو باہر کی فرمائشوں پر انحصار کرنے کے بجائے خود پر انحصار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کی حرکتوں نے مغرب اور ان کے خلیجی عرب کٹ پتلوں کو خوف زدہ کر رکھا ہے۔ نتیجہ عمران خان کی برطرفی اور شہباز قیادت میں ایک ناجائز حکومت کا قائم کرنے کی صورت میں نکلا۔ اس سے عمران خان کی مقبولیت کو ظاہر کرنے کے لیے ملک بھر میں بے ساختہ بغاوت شروع ہوئی۔ پاکستان ایک ایسا مسلم ممالک ہے جو کئی دشمنوں میں گھرا ہوا ہے۔ دشمن قوتیں ایٹمی تسبینات اور حاصل اس واحد مسلم ممالک کو مزید تقسیم اور عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ عمران خان کے خلاف پاکستان کے ناجائز حکومت کے کرپشن کے الزامات، عمران خان کو ختم کرنا اور ان کے امریکی، یورپ آقاؤں اور عرب ظالموں کی شیطانی عزم کو عالمی جامہ پہنانے میں مدد کرنے کے لیے مقتدر اور حکومت کی انتقامی کارروائیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ عمران خان کی گرفتاری جمہوریت کے لیے ایک سیاہ دن تھا۔ کیا عنوان سے لکھا گیا ایک مضمون میں کامل نگار پیٹرن اوبرو نے کہا کہ سابقہ پاکستانی وزیراعظم کا امریکہ کے پائیدار کے طور پر کام کرنے سے انکار اور ان کے زوال کا سبب ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی آج کی ایک سیاسی صورتحال مصر میں عرب بہادر کے دوران اور اس کے بعد ہونے والی افراتفری کی صورتحال سے ملتی جلتی ہے۔ پاکستان، یورپ، اسرائیل اور ان کے خلیجی ساتھی اپنے کٹ پتلی مصری ظالم حسنی مبارک سے خوش تھے، جنہیں عرب ریگنز کے دوران اقتدار سے ہٹایا گیا۔ بعد میں ہونے والے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات میں اخوان المسلمین کے حامی محمد مصری کو منتخب کر لیا گیا۔ یورپ، مغرب، اسرائیل اور سکرلو کے عرب ظالموں کے درمیان خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ انہوں نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت کو خوراک اور ایندھن کا بحران پیدا کرنے کے لیے $11 ارب خرچ کرنے کے لیے حاصل کی اور عوامی بغاوت کو ہوا دی۔ افراتفری کے دوران فوج نے محمد مصری کا تختہ الٹ دیا اور ایک مسلم مخالف صہیونی کٹ پتلی عبدالفتاح السیسی کو اقتدار پر بٹھا دیا۔ جیسے کہ پیٹرن اوپر نے اشارہ کیا کہ محمد مصری مصر کی آزادی کے بعد جمہوری طور پر منتخب ہونے والے ویت رہنما کو جیل بھیج دیا گیا، جہاں 6 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ آج ایسے لگتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ اس بار پاکستان میں بدعنوانی سے نفرت نے خان اور مصری دونوں کو مضبوط مفاد سے ٹکرایا، جنہوں نے اپنے ملک میں اتنی بری طرح اور اتنے عرصے سے حکومت کی اور ان کی ایمانداری نے حکمرانوں کو طبقوں کو شرمندہ کیا، جو کہ ایک طاقتور وجہ کے دونوں نے دشمن بنایا۔ خان کو نیم فوجی دستوں نے گرفتار کیا تھا اور انہیں بدعنوانی کے مغزہ خیز الزامات کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ واضح طور پر مضحکہ خیز ہی ہے۔ پھر بھی پاکستان کی شورشاس تاریخ سے واقف کوئی بھی شخص جانتا ہو کہ کیا یہ ایک کھلا سوال ہے کہ کیا خان دوبارہ کبھی آزاد آدمی ہوں گے؟ حقائق پر غور کریں۔ خان جو تقریباً 5 سال سے قبل عام انتخابات میں وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے، آج کے پاکستان میں اب تک کے سب سے مقبول اور قابل احترام سیاسی رہنما ہیں۔ اگلے الیکشن کے لیے اکتوبر میں یا ہوں یا آگے چلے جائیں، اگر خان چلتے ہیں جس کا وہ مکمل حقدار ہے، وہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اب تک کا سب سے بڑا جمہوری مینڈیٹ جیتیں گے جو کسی بھی سیاستدان نے حاصل کیا۔ کیا موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف جو کہ گزر چکے ہیں، شہباز شریف کے لیے تباہی اور ان کے کرپٹ کاروباری مفادات کے لیے تباہی ہوگی جو خان
پر پیمرشپس میں شکار ہو رہے تھے اور امریکہ کے ایک آفت ہو گئی جس کی تاریخ سے پتہ چلا کہ جمہوری مینڈیٹ حاصل کے لیے پاکستان سیاسی رومانس سے ساختی دشمنی ہے۔ امریکہ اور کلائنٹ ڈکٹیٹروں یا سمجھوتہ کرنے والے جمہوریت سیاستدانوں کے ذریعے حکومت کرنا ترجیح دیتا ہے۔ خان کا کارڈ پر امریکہ کے زیر قیادت دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران نشان زد کیا گیا جب انہوں نے پاکستان کے قبائلی علاقوں پر امریکی ڈرون حملوں کے خلاف بہادری سے مہم چلائی۔ امریکہ کے ایک پیاداد کے طور پر کام کرنا اور ان سے نقطہ نظر سے انکار، انہوں نے خاصی مقامی مقبولیت حاصل کی، لیکن بش اوباما وائٹ ہاؤسز میں کوئی نہیں۔ بہت سی سیاسی رہنماؤں کے برعکس خان تو ایک اصول پسند آدمی ہے۔ تقریباً 2 سال قبل طالبان کے ہاتھوں کابل کے زوال کے بعد امریکہ سے الگ ہوئے وہ واشنگٹن کی طرف سے منجمد کیے گئے افغان ریاست کے اثاثوں پر پاکستان کے اوپر امریکی پروازوں کے معاملے پر اختلافات رکھتے تھے۔ خان اور ان کے اتحادیوں نے الزام لگایا کہ امریکہ اور ان کے مینڈیٹ کو کمزور کرنا اور اپنی سیاسی مخالفین کو اقتدار میں لانے کے لیے سخت محنت کی۔ اسی طرح دعویٰ کیا جا سکتا ہے کیونکہ امریکہ 1947 میں آزادی کے بعد پاکستان کے ساتھ ایک جاگیردارہ ریاست کے طور پر سلوک کیا۔ فوجی آمریت کے ادوار میں پاکستان کے لیے امریکہ اور امریکی مدد ہمیشہ آسمان کو چھوتی رہی، جبکہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ صرف 5 امریکی صدور نے پاکستان کا دورہ کیا اور صرف فوجی حکمرانوں کے دور میں ڈینٹ آر او ہارنز اور لنڈن جانسن اور رچرڈ نیکسن، بل کلنٹن اور جارج ڈبلیو بش۔ جو اگر امریکہ واقعی جمہوریت پر یقین رکھتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے تو اس نے اپنی امیدیں ظاہر کرنا چاہیے کہ سابقہ وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹانے کے لیے انتخابات لڑنے کی اجازت دی جائے، جو ٹرمپ کے الزامات سے بے نیاز ہے۔ ابھی تک وائٹ ہاؤس کی طرف سے خاموشی ہے، برطانیہ میں اسی طرح چپ سادے ہوئے ہے اور یہ خاموشی کچھ بول رہی ہے۔ اگر روس، ایران یا چائنا میں پوزیشن کسی سیاستدان کو گرفتار کیا گیا تو امریکہ اور برطانیہ کی اس کی مزاحمت میں بلند آوازیں ہوں گی۔ اس لیے آج کے دن نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں آزادی اور جمہوریت کے لیے ایک تاریخ لمحہ ہے، اور یہ المیہ جو جانے دو خان صاحب فوج پہلے ملکی میڈیا پر عمران خان کے بارے میں کچھ بھی شائع کرنے پر مکمل پابندی عائد کر رہی تھی، اشارہ یہ ہے کہ عمران خان کو بھی محمد مصری جیسا انجام کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب ان سارے معاملات کو کیسے اور کس نظریے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ محمد مرسی اور عمران خان کے جو خد و خال ہیں، جو نظریات ہیں اور سیاست کے جو انداز ہیں وہ یکساں ہیں، ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ اب انجام خان صاحب کا کیا ہوتا ہے اور انجام کا سامنا کرنا کیسا پڑ سکتا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔